السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی مجلس اور آج کے ایپیسوڈ میں بہت سارے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے عابد خان نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، بازار میں جو موزے اور ساکس ملتے ہیں جو کہ کپڑے کے ہوا کرتے ہیں، تو ایسے کپڑوں کے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بہت سارے موزے ایسے ہوتے ہیں جو ہائی کوالٹی کی ہوتے ہیں جس میں پانی جذب بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ہوتے تو وہ کپڑے کے ہیں، سوتی ہوتے ہیں، اونی ہوتے ہیں، ہم ان پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے عابد صاحب، جو خفین ہے جن پر مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ موزے چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، اتنے موٹے ہوا کرتے ہیں جن کو پہن کر اگر آپ نے شوز نہیں پہنے ہیں، صرف موزے پہنے ہیں اور چلنے لگے ہیں تو ایک آدھ میل یعنی 1.5-2 کلومیٹر چلنے تک بھی وہ پھٹتے نہیں ہیں، تو ایسے موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو وہ موزے تین کوالٹی کی ہو۔ پہلی کوالٹی اس میں یہ ہو کہ وہ چمڑے کے ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ اتنا موٹا ہو کہ جس کو پہن کر چلنے کی وجہ سے نچلا حصہ پھٹ نہ سکے، اور تیسری کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ بنا باندھے وہ اپنی پنڈلی کے اوپر اچھی طرح مضبوط سے بیٹھنے والا ہو، تو ایسے موزوں پر مسح کیا جاتا ہے۔ آج کل ہمارے مارکیٹ میں جو موزے ہیں وہ ٹیری کاٹ کے ہوتے ہیں یا پھر کاٹن کے ہوتے ہیں، بہرحال کپڑے کے جو ہوا کرتے ہیں ان پر مسح کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے ناہیدہ شیخ نے، کہتی ہیں مفتی صاحب، ہمارے جو بال نکلتے ہیں، جن کو جھاڑتے وقت، کنگھی کرتے وقت جو بال نکلتے ہیں، اگر ہم انہیں ایک جگہ جمع کر جلا دیں تو کیا یہ صحیح ہوتا ہے؟ جی نہیں ناہیدہ صاحب، جو آپ کے بال نکلتے ہیں، آپ کے ناخن نکلتے ہیں جو کہ ویسٹیج ہوا کرتے ہیں، ایسے بالوں اور ناخنوں کو جلانا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ ان بالوں اور ناخنوں کو جمع کر دیں، کسی پاک جگہ پر ڈال دیں یا پھر وہاں دفن کر دیں تو اس بات کی اجازت ہے، بہرحال جلانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے محمد ابرار نے، کہتے ہیں کہ اگر 2 جنازے ایک ساتھ آ جائیں تو کیا دونوں کو ایک ساتھ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا پھر الگ الگ نماز جنازہ پڑھنی ہوگی؟ دیکھیے، ایک ساتھ جو 2 جنازے آ گئے ہیں، دونوں بالغ ہیں، تو پھر آپ ان دونوں کی ایک ساتھ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر علیحدہ ادا کر لی، پہلے ایک جنازے کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد میں دوسرے جنازے کی نماز پڑھی، تو یہ افضل طریقہ ہے، ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی۔ اگلا سوال کیا ہے السلام علیکم مفتی صاحب، اگر شوہر بیوی کو مذاق میں یہ کہے کہ میری ماں آپ صحیح ہو، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو میری ماں کہتا ہے تو یہ کہنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایسے حالات اکثر و بیشتر جھگڑے وغیرہ میں پیش آتے ہیں۔ جو خاتون ہوتی ہے، عورتیں ہوتی ہیں، شوہر کو بلا وجہ تنگ کرتی ہے اور بات بات پر پریشان کر رہی ہوتی ہے، تو شوہر تنگ آ کر یہ کہتا ہے کہ ہاں میری ماں بس کر، یہ جو ہے ہاں میری ماں، تو یہ تنگ آنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو ماں وغیرہ کہنے کا اس کا مطلب ہوتا نہیں ہے۔ تو ایسے الفاظ کہنے کی وجہ سے کوئی کفارہ وغیرہ ہوتا نہیں ہے، نہ ہی بیوی حرام ہوتی ہے اور نہ ہی طلاق وغیرہ واقع ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ کہنے سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، اور خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے شوہروں کو بلا وجہ تنگ اور پریشان نہ کیا کریں۔ اگلا سوال ہے دا اسلامک چینل کا، کہتے ہیں اگر کافر ہو جائے تو پھر مسلمان کیسے ہوں گے؟ کافر اور مسلمان ان دونوں کا ڈیفینیشن سمجھنا ضروری ہے۔ ایمان کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول سمجھنا، جس کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
جو آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر رسول اور نبی نہیں سمجھتا، تو پھر ایسا آدمی کافر ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کفر سے توبہ کر لے، کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو جائے، نیک اعمال کرنے کی فکر کرے اور جو کچھ گناہ ہو چکے ہیں ان تمام گناہوں پر ندامت اور افسوس کا اظہار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اکرم صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ناپاک ایندھن سے کوئی چیز پکا سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے آپ کے پاس چولہا ہے، اس میں ناپاک لکڑیاں ڈال دی، اوپلے وغیرہ ڈال دیے، تو ان کے اوپر روٹی سالن وغیرہ بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل بنا سکتے ہیں۔ سالن بنانے کی وجہ سے، روٹی پکانے کی وجہ سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوگی، یہ تمام چیزیں پاک رہے گی، آپ کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال ایک محترم نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، توبہ کرنے کے وقت کیا کہنا ضروری ہے کہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، یا پھر میں قسم کھاتا ہوں کہ جو گناہ میں نے کر لیے ہیں اب انہیں نہیں کروں گا؟ کیونکہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے قسم کھا لی یا پھر توبہ کرنے کے وقت ذہن کے اندر کوئی بات تازہ ہوگی کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، آئندہ مجھ کو یہ گناہ نہیں کرنا ہے، تو یہ بات مجھ پر لازم ہو جائے گی، یہ بعد میں کفارہ ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ توبہ کرنے کے وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کر ان گناہوں کا نام لینا ضروری ہے، یا صرف یوں ہی توبہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے سامنے معافی مانگنے کی وجہ سے معافی ہو جائے گی؟ دیکھیے، جب بھی آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم اور ایک ندا لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، خاص طور پر جو رات کا وقت ہوتا ہے، صبح کے وقت میں اللہ کی طرف سے ندا لگتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ تو ہر انسان گناہ کا پتلا ہوتا ہے، لا محالہ انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین خطا کار، بہترین گنہگار وہ بندہ ہے جو کہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ مانتے ہیں کہ آپ سے گناہ ہوا ہے، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، پوری کائنات سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ مانگ کر توبہ کرنے والا اللہ کی نظر میں سب سے محبوب اور پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ اب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے اور میں توبہ مانگنے کے وقت، توبہ کرنے کے وقت اپنے گناہ کا اقرار نہ کروں گا، اگر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح نہ کہوں کہ اللہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے، بڑا جرم ہوا ہے، اس کو معاف کر دے، آئندہ سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں کہوں گا، تو آپ یہ جب کہنے سے ڈر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی توبہ ادھوری رہ رہی ہے، گویا کہ آپ سچے دل سے توبہ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ سچے دل سے توبہ کیجئے، اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کیجئے، اے اللہ میں نے جھوٹ بات کہی، اے اللہ میں نے کسی کو دھوکہ دے دیا، اب آئندہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، آئندہ میں جھوٹ نہیں کہنا چاہتا، اے اللہ آپ میری مدد کیجئے، مجھ کو جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے، غیبت اور چغلی کرنے سے، چوری کرنے سے، آنکھوں کا گناہ کرنے سے، شرمگاہ کا گناہ کرنے سے میری حفاظت کر لیجئے، اللہ سے آپ مدد مانگیے۔ ہاں اگر آپ کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے دوبارہ توبہ کیجئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس یوں ہی چلتے چلاتے جھوٹ موٹ کی توبہ کر لی، یہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگلا سوال مجاہد صاحب نے کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ اگر ہم مسجد میں آ گئے، نماز کے وقت اذان دے دی، لیکن جماعت کا وقت ہونے کے باوجود کوئی بھی شخص مسجد میں نہیں آیا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ نماز پڑھ لیں یا پھر نماز نہ پڑھیں؟ دیکھیے، جب نماز کا وقت ہو چکا ہے تو نماز تو ادا کرنی بالکل ضروری ہے، لیکن اگر آپ کا سوال جماعت کی طرف ہے، یعنی جماعت کا وقت ہو چکا ہے لیکن آپ کی مسجد میں کوئی بھی بندہ نہیں آیا ہے اور آپ تنہا ہو، تو کیا کرو گے؟ اگر اس طرح آپ کے سوال کرنے کا مقصد ہے تو پھر آپ جماعت کے وقت اگر آپ کے پاس موقع ہے تو کچھ دیر انتظار کیجئے، شاید کوئی مصلی آ جائے، لیکن اگر کوئی آتا نہیں ہے تو پھر آپ تکبیر کہنے کے بعد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں نماز شروع تو کر دیتا ہوں، لیکن پیچھے سے اگر کوئی بندہ آئے گا اور وہ مجھ کو امام سمجھ کر میری اقتدا کرے گا تو میں اس کی بھی نیت کرتا ہوں، تو اس طرح کی نیت بھی کرنا صحیح ہو جائے گی۔
اگلا سوال کیا ہے سمیع اللہ نے، کہتے ہیں کہ پرندوں کو لینا اور بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ پرندوں کی خرید و فروخت، اس کے اندر ہر قسم کے پرندے آ گئے جو حلال ہوتے ہیں، جن کو قابو میں اور قبضے میں کیا جاتا ہے، تو ایسے تمام پرندوں کی بیع کرنا، خریدنا اور بیچنا بالکل جائز ہے۔ اگلا سوال کیا ہے اسامہ نے، کہتے ہیں مفتی صاحب اگر وضو بناتے ہوئے جب کوئی حصہ دھو رہے ہوں اور پیچھے والا حصہ سوکھ چکا ہے تو اگلا حصہ دھونا صحیح ہے، ہمارا وضو درست ہوگا یا نہیں؟ آپ نے سوال کیا ہے پے در پے وضو کرنے کا، یعنی ایک عضو دھویا ہے اس کے بعد فوراً دوسرا عضو دھونے کا، اس کو کہا جاتا ہے پے در پے وضو کرنا۔ دیکھیے وضو کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں تو پھر اطمینان سے آپ ایک ایک عضو دھونے کی کوشش کریں، لیکن آپ اگلا عضو دھو رہے ہیں، مان لیجیے آپ ہاتھوں کو دھو رہے ہیں اور آپ کا چہرہ سوکھ گیا ہے، اور اس کے بعد پیروں کو دھو رہے ہیں اور آپ کا ہاتھ سوکھ گیا ہے، تو اس طرح بھی آپ کا وضو صحیح ہو جاتا ہے۔ وضو ختم ہونے تک آپ کا ایک ایک عضو گیلا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے سہیل انور نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہاتھ پر منی لگ جائے اور وہ ہاتھ سوکھ جائے جس پر منی لگی ہوئی ہے، ہم اسی سے کسی اور چیز کو ٹچ کر لیتے ہیں، تو ٹچ کرنے کی وجہ سے دوسرے سامان اور دوسری چیزیں ناپاک ہوں گی یا نہیں؟ جی بالکل ناپاک نہیں ہوں گی، لیکن بہتر ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں یا کسی جگہ پر نجاست منی وغیرہ لگی ہے تو پہلے اس کی صفائی کی فکر کریں، پہلے اس کو صاف کریں، ورنہ خامخواہ آپ پریشانی اور مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کے ہاتھ سوکھ چکے ہیں، کسی چیز کو چھونے کی وجہ سے آپ کی ناپاکی کا اثر دوسری چیزوں پر منتقل نہیں ہوتا ہے تو بے فکر رہے، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ ابو حریفہ سوال ان کا یہ، السلام علیکم مولانا صاحب، مجھے طہارت میں یقین نہیں ہوتا ہے کہ طہارت حاصل ہو گئی ہے، مجھے لگاتار یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ وسوسے مجھ کو آ رہے ہیں، مجھ کو ناپاکی حاصل نہیں ہو رہی ہے، غسل کرنے کے باوجود بھی میرا غسل صحیح نہیں ہوا ہے، اس طرح لگتا ہے۔ یہ سب شیطانی بہکاوے، وسوسے اور خیالات ہیں۔ دیکھیے جب آپ نے کسی بھی ناپاک چیز کو شرعی اصولوں کے مطابق دھو دیا ہے تو یقینی طور پر وہ چیز پاک ہو چکی ہے۔ آپ پر وضو فرض تھا، آپ نے وضو کر لیا، اپنا چہرہ دھو لیا، دونوں ہاتھ دھو لیے، سر کا مسح کر لیا، دونوں پیر دھو لیے، اب آپ کو یقین رکھنا ہوگا کہ آپ کا وضو ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ پر غسل واجب تھا، آپ جنوبی تھے یا آپ کے حیض کے ایام جاری تھے، آپ پاک ہو چکے ہو، اس کے بعد آپ نے غسل کیا ہے تو یقین رکھنا ہوگا کہ غسل کرنے کے بعد پورے جسم کا ایک ایک حصہ اچھی طرح گیلا ہونے کے بعد آپ پاک ہو چکے ہیں۔ اب شیطان آپ کو کتنا بھی بہکائے، کتنا بھی وسوسہ آپ کے دل میں ڈالے، کتنے بھی خیالات ڈالے، بالکل ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں پٹھان الیاس قلم نوری صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا لفظ ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، کسی کام کرنے کا ارادہ کریں کہ میں صبح کھانا کھانا چاہتا ہوں تو اس وقت آپ انشاءاللہ کہہ دیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبح کھانا کھاؤں گا۔ سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی کے لیے کہا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے آپ کا بچہ آیا، بہترین انداز میں اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجئے، سبحان اللہ میرے بچے نے بہترین قرأت کی ہے۔ اسی طرح ماشاء اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب آپ کے سامنے کوئی بہترین اور خوبصورت اور عمدہ کام ہو جائے، آپ کے بچے نے کوئی کام کیا ہے، کوئی نیک کام کیا ہے، آپ کا نام روشن کیا ہے تو آپ ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو آپ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی طرح آپ تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ، یا اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ۔ اسی طرح جزاک اللہ خیر، اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ بھلائی کا کام کرتا ہے، آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے، تحفہ اور ہدیہ دیتا ہے، آپ کی کوئی مدد کرتا ہے تو آپ اس کو دعا دے سکتے ہیں جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔
اب اس کے علاوہ جو سوالات اور ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں ان کا جواب دیا جائے گا. آپ انتظار کرتے رہیں، انشاءاللہ مایوس نہ ہو، آپ کے سوالوں کے جوابات ضرور دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.